أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، آج
ایک ایسی ہستی پاک کا یوم وصال ہے جن کا مقام یہ ہے کہ ان کے والد گرامی وجہ تخلیق کائنات سردار انبیاء، ان کے والد انبیاء کے سردار، ان کے شوہر حیدر کرار، ان کے شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی والدہ محترمہ جنت کی عورتوں کی اور دنیا کی سخاوت میں اعلیٰ معیار اور سخی خواتین کی سردار، اور خود ان کا لقب سیدۃ النساء العالمین، اور وہ خود جنت کی عورتوں کی سردار۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جب مدینہ منورہ سے ہوتا تو آغاز بھی ان کے آشیانے اور ان کے آستانے سے ہوتا، اور سفر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختتام ہوتا وہ بھی ان کے گھر پہ آ کے ہی ہوتا۔ یہ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں جب حاضر ہوا کرتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اپنی چادر بچھا دیتے تھے اور ان کے دست مبارک کو بوسہ دیتے، اور یہ بھی جواباً سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دست اقدس کو بوسہ دیا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی کو پیار سے چومتے۔ ناظرین اکرام، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمال کی بات لکھی۔ ان کے اسم گرامی کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ جو لوگ ان کا ادب کرتے ہوں گے، ان سے عقیدت کا رشتہ رکھیں گے، ان سے محبت کا رشتہ رکھیں گے، ان پہ درود پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ ہے جن کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے سارے انسانوں میں سے سب سے زیادہ محبت جس شخصیت سے تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات تھی۔ اور ناظرین کرام، جب یہ میدان حشر میں آئیں گی تو حدیث پاک کے مطابق اعلان ہوگا کہ اے اہل معاشر، اپنی گردنیں جھکا لو۔ اب فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان حشر میں تشریف لا رہی ہیں اور پل صراط سے گزر رہی ہیں، اور سارے اہل معاشر اپنی گردنیں ادب اور احترام سے جھکا دیں گے۔ ناظرین کرام، آج ان کا یوم وصال، انہوں نے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت اور کتنا عشق تھا ان سے۔ اس کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانی کے بعد، آپ کے وصال پاک کے بعد صرف 6 ماہ تک زندہ رہ سکی۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو تھا وہ اتنے غم و علم میں گزرا۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میری اس بیٹی کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جس نے اس کو خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ آج ناظرین کرام، ہم ان کے حوالے سے ان کی عظمتوں رفتوں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ملائکہ جن پہ آسمان کے ملائکہ رشک کریں، ساری کائنات رشک کریں، اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ دیں، ہم ان کی شان کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک ہماری کوشش اور درخواست ہے کہ وہ ہمیں اپنے غلاموں میں شمار کر لیں۔ ناظرین کرام، اہل محبت اور اہل معرفت ایک بات کہتے ہیں، میں بہت اہم بات آپ کو آج بتانے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو درخواست کوئی پیش کرنا چاہے تو لازماً چاہتا ہو اگر کہ یہ مقبول اور منظور ہو جائے تو اس کے لیے 2 سفارشیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک سید الشہداء جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات ہے۔ یہ وہ سفارش ہے، اور آج ایک سفارش میں نے آپ سب حضرات سے کرنی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں، کل میں جوہر ٹاؤن میں رہتا ہوں، نہ بجلی تھی نہ پانی تھا، اور ہماری نمازیں بھی ساری خراب ہوئیں جس حال سے ہم نے نمازیں پڑھی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں پہ اپنا قہر نازل کرے جنہوں نے مخلوق کے لیے ایک عذاب پیدا کیا ہوا ہے۔ ہم جوہر ٹاؤن میں رہتے ہیں، اگر آپ صرف میرے محلے والی سڑک دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ جوہر ٹاؤن نہیں، یہ جوہر ٹاؤن ہے۔ وہاں پہ کھڈے کھدوا دیے ہوئے ہیں، وہاں پہ بارش ہوتی ہے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو شہزادوں کے گھر کو سڑکیں جاتی ہیں
وہ سال میں 4 مرتبہ بنتی ہیں. جب تک رمضان پاک ہو آپ نے روز بد دعا کرنی ہے. اللہ ظالم حکمران بددیانت حکمرانوں سے ہماری جان چھڑا اور ہمیں نیک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی سچا غلام، کوئی علی المرتضیٰ شیر خدا کا سچا غلام عطا فرما. میرا دل آج بہت دکھی تھا. مجھے معلوم ہے کہ میں آج تہجد کی نماز کس طرح پڑھ کے آیا ہوں، کس تکلیف سے پڑھ کے آیا ہوں، گھر سے لے کر یہاں تک. اور بہت دفعہ میں نے کہا اب انشاءاللہ تعالیٰ باقی رمضان کے دن ہر روز ہم دعا کریں گے، بد دعا ان کے لیے کریں گے، اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے ہماری دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. ظالموں کا حشر آپ دیکھیں گے. آج میرے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عظمتوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں میرے سپر سٹار پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، ان کے ساتھ روحانی شخصیت اور بہت علمی شخصیت جناب پروفیسر قمر الشکور احمد صاحب ہیں. اور ناظرین کرام مجھے وقفے میں جوائن کریں گے پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب، اور تلاوت قرآن حکیم آپ نے سنی قاری محمد لیاقت علی مجددی سے، اور بڑی پرکیف تلاوت کاری صاحب نے فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. میرا خیال ہے مجھے مختصر سا وقفہ، اچھا وقفے سے پہلے قوالی سن لیں. ٹھیک ہے جی. مجھے کہا گیا کہ جی وہ جب تک شیر میاں داد جو ہے اس کی قوالی نہ سنے تو محفل کا رنگ جو ہے اس کا صحیح آغاز نہیں ہو سکے گا. جی شیر میاں داد کیا سنا رہے ہیں؟ جی حمد باری تعالیٰ. اللہ اللہ. تیرے
شے تیری شاہد ہے کہ مشہود ہے تو ہر ایک کے لب پر ہے تیری حمد و ثنا ہر سوز میں ہر ساز میں موجود ہے تو تیری شان 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 الہ الہ تیری شان یا بہادر تو خیال و تجسس ہوئی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز لا شریک لہ لا شریک لہ مالک ملک تو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ شیر میاں داد، کمال کر دیا آپ نے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ناظرین کا وقفے میں مجھے جوائن کیا ہے نوجوان اسکالر پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب نے، بہت شکریہ بغدادی صاحب آپ کا۔ پروفیسر نوری صاحب، آپ کے ذوق کو جلا دینے کے لیے پیر سید نعیم الحق صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے بھیجا ہے شبیر ساجد، مرحوم بہت بڑے شاعر تھے، با کمال شاعر، ان کی مرحوم کی جو ہے منقبت انہوں نے سیدہ النساء کے حوالے سے لکھی تھی، اس کے بعد 2-3 اشعار میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق اور بڑھ جائے۔ لکھتے ہیں کہ اے مونس و دمساز علی مادر حسنین مخدومہ کونین، سبحان اللہ سبحان تو اللہ قلب شہنشاہ مدینہ کا ہے سکھ چین، سبحان اللہ مخدومہ کونین، اور اے گلشن سرکار رسالت کا نتیجہ، اے جان ختیجہ، اللہ اللہ بوسا گہے جبریل امی ہیں تیرے نالین، سبحان اللہ مخدومہ کونین، سبحان اللہ اور جزو بدن سید عالم ہے تیری ذات، اے مادر سادات، فرزند تیرے سرور کونین کے 2 نین، سبحان اللہ مخدومہ کونین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن حکیم نے بھی ان کی شان بیان کی۔ بسم اللہ پہلے ان کے الرحمن ناموں الرحیم۔ کا ذرا میں معاف کیجیے گا، ان کے نام کے اندر بھی بڑے معنی کا ایک جی ہاں جہاں بالکل پوشیدہ ہے۔ جی بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صاحب قبلہ، پہلے تو میں آپ کے اس انٹرو پہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ جب آپ مخدومہ کونین کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، میرا دل یہ کر رہا تھا مرحوم ظہوری کی زبان میں کہ جی چاندہ اس رات نو میں شردی فجر تک روک لاؤں۔ واہ، یعنی آپ جس محبت اور وارفتگی سے ایک خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو اشعار پڑھے ہیں، تو میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں اس میں ایک چھوٹا سا حصہ اپنا بھی ڈالوں کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، واہ 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 واہ، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، واہ 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 واہ، حسین جس نے پال کے دیا زمانے کو۔ آئے ہائے، اتنی بڑی ہستی، سبحان اللہ۔ اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے تو وہ پوری نظم میں کمال کیا ہے نا، ہوئے ہوئے ہوئے، کہ انہوں نے کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت سیدہ زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بانوے آ تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ قافلہ سالار عشق۔ سیدۃ النساء فاطمہ وہ الزہرا، اشعار یاد ہے نا آپ کو کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں آپ کی قبر کو سجدہ، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں، سجدہ برخاک اوپاشید۔ رشید میں، ہوئے ہوئے سبحان اللہ میں سجدے کرتا
اور آپ کی تربت مبارک کے طواف پھیرے کرتا، لیتا، اس کا طواف کرتا اور اس کو لیکن سجدے شریعت نے اجازت مجھے شریعت نے نہیں دی۔ اجازت ہے آئین حق قرآن کو کہا نا جی، آئین حق قرآن ہے اور پاس فرمان جناب مصطفیٰ حدیث ہے کہ قرآن و حدیث یہ میرے دو پاؤں کی زنجیریں نہ ہوتی تو میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ میں اس جگہ کا طواف کرتا، آپ کی مرقد مبارک کا، اور اس جگہ کے بوسے لیتا، سجدے کرتا۔ ہماری روحیں تو یہی کرتی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ہماری روحیں یہی کرتی ہیں۔ غیر صاحب قبلہ، آپ نے سیدۃ النساء کے نام نامی اسم گرامی کا تذکرہ کیا، وجہ آپ نے بتا دی، لیکن میں احادیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا، امام ابن حجر حیثمی مکی انہوں نے السوائق المحرقہ میں لکھا کہ یہ نام حضور علیہ السلام نے نہیں رکھا تھا، ان اللہ سماہا، واہ یہ نام خود اللہ رب العالمین نے رکھا تھا، واہ اللہ رب العالمین نے۔ اور فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی، واہ، روک دینے والی، تو اس کا مطلب دوزخ سے آزاد کروانے والی۔ محدثین نے مانا یہ بیان کیا کہ جو ان سے پیار اور محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اللہ انہیں دوزخ سے چھڑا لے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم میں قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سے مقامات ہیں، سب سے بڑا مقام جس کو امام فخر الدین رازی نے بیان کیا وہ تو ہے انا اعطینا کل کوثر۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا کو جو عطائیں اللہ نے عطا کی، ان میں سب سے بڑی جو عطا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو الکوثر سیدۃ النساء کی اولاد کی صورت میں عطا فرمائی۔ واہ، یہ وہ معاشرہ ہے جس میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ عورت کا مقام یہ تھا کہ جب کسی کو بتایا جاتا تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا اور بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ ہوئے ہوئے، سیدہ کا قیامت تک آنے والی عورتوں پہ احسان عظیم ہے کہ آپ کے ذریعے آقا نے فرمایا اوروں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل بیٹی سے چلے گی، سبحان اللہ، میری نسل بیٹی سے چلے گی۔ سبحان اور وہ جو آگے کافروں کا تانا تھا کہ ان شانئک ھو الابتر، رب نے کہا تم ابتر کہتے ہو، میں نے تو سیدہ کی اولاد کی صورت میں انہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ واہ واہ، تمہارے نام و نشان مٹ جائیں گے لیکن اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں دنیا کے ہر علاقے میں دکھائی دے، ہر علاقے میں دکھائی دے۔ واہ واہ واہ۔ آقا بیٹھے ہیں، سورہ نور کی آیت اترتی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فیہا، کہ یہ گھر ہیں ان میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ آپ نے فرمایا بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ رازدار نبوت تھے، آپ اٹھے، رازدار مزاج نبوت، مزاج نبوت، بے شک آپ اٹھے اور آپ نے اشارہ کر کے کہا آقا یہ جو سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کا گھر ہے یہ ان میں شامل ہے؟ واہ واہ واہ، آپ نے کہا نبیوں کے گھر یہ ان میں شامل ہے؟ بے شک۔ آقا نے جو لفظ کہے وہ قیامت تک ان کی عظمت کو چار چاند لگاتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا تم شامل ہونے کی بات کرتے ہو، من افاد لہا، واہ، یہ ان گھروں میں سے جو سب سے ٹاپ کے گھر ہیں نا، یہ ان میں شمار ہوتے ہیں، یہ ان میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ٹاپ کے گھر ہیں۔ جی پیر صاحب، یہ آیت تطہیر کا لفظ جو ہے وہ ان کے بارے میں یوز ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں آج چونکہ آغاز آپ نے نظم سے کیا ہے تو میرا بھی دل کرتا ہے حضرت پیر نصیر آپ نے الدین، اشعار پڑھ دیے اقبال کے، اب آپ ڈائریکٹ آ جائیں۔ اچھا ایک ربائی دل چاہ رہا ہے۔ بسم اللہ۔ زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، ہاں، زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا، امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر، زہرا کا کہا مصطفیٰ نے نہ ٹالا۔ واہ سبحان اللہ۔ وہ جو آپ نے فرمایا تھا نثر نا میں کہ میں یہ نے جو عرض سفارش، جی وہ اس کی طرف سے ارشاد۔ آیت تطہیر سورہ احزاب کی مشہور آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ان کی شان میں یہ ہے۔ ان کی شان میں، یعنی اولین مصداق یہ ہیں، باقی ازواج مطہرات اور جو ہستیاں باقی ہیں وہ، کیونکہ ان کو اولین مصداق اس لیے کہا جاتا ہے مفسرین کے نزدیک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق سرکار روز اس آیت کے نزول کے بعد روزانہ ان کے دروازے پر آ کر دستک دیتے، اے اہل بیت محمد اٹھو نماز کے لیے، جو کہ پہلے ہی اٹھے ہوئے ہوتے، اور پھر یہ مبارک آیت تلاوت کرتے۔ تو خاص طور پر حضور علیہ السلام کا ترجمہ آپ نے تشریف وہی لانا، کرنا ہے جو میں کہتا ہوں۔ جی
حضور کا تلاوت فرمانا یہ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کہ تم سے ہر قسم کا قسم کی کمی، ہر قسم کا نقص جو ہے وہ دور فرما دے اور تمہیں ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک، صاف اور ستھرا رکھے۔ یہاں ایک اگر تھوڑی سی مجھے اجازت دیں، ویسے تو پروفیسر صاحب کا یہ ماشاءاللہ سپر سٹار ہیں اور سبجیکٹ ہے ان کا، یہ تھوڑا سا اللہ کا ارادہ اس کو سمجھنے کے لیے سورہ یاسین کی ایک آیت مبارک کو اگر دیکھا جائے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بے شک اللہ کا امر اور اللہ کا ارادہ، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون یعنی پس ہو جا، اس کا امر، اس کا ارادہ الہی اس ہوتا کا ہے، امر ہے، وہ لفظ نہیں کہ اس طرح جیسے ہم لفظ کہتے ہیں، یہ نہیں، ارادہ الہی امر ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں جو ارادہ فرما رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ ساری کثافتیں، ایک کالر سارے لے لیں، الزام، جی بہت دیر سے انتظار کریں، مجھے معاف کیجیے، آپ کو مجھے روکنا پڑا۔ جی السلام علیکم، جی فرمائیں، ہیں جی لائن پہ؟ وعلیکم السلام، میں بختاور بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے۔ جی بسم اللہ، آپ بختاور ہو گئیں جب سیدہ فاطمہ کے پروگرام میں آپ کا فون آ گیا۔ جی میں نے یہ 2 سوال پوچھنے تھے۔ جی 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 فرمائیں سوال۔ جی میں نے پوچھنا تھا، یہ پرائز بانڈ لینا جائز ہے؟ کیا پرائز بانڈ؟ اچھا جی، دوسرا سوال۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہم تراویاں پڑھتے ہیں یہ عورتوں پر فرض ہے اور ہم 8 تراویاں پڑھ سکتے ہیں 20 کے بجائے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، دونوں سوالوں کے جواب پروفیسر صاحب سے لوں یا آپ سے؟ جی پروفیسر صاحب۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ جی کہ پرائز بانڈ جو ہے وہ بالکل جائز ہے، اس میں نہ جوئے کی کوئی شکل ہے اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے اس میں اصل زر ضائع نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، دوسری بات۔ اور دوسرا جو اپنا بیٹی نے پوچھا ہے تراویوں کے حوالے سے، تو جو تراویح ہیں یہ بنیادی طور پہ سنت موقدہ ہے، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی، ٹھیک، لیکن 8 نہیں ہے۔ موطا امام مالک کو اٹھا لیں، مصنف ابن ابی شیبہ کو اٹھا لیں، ترمذی کو اٹھا لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور پھر سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، تمام زمانوں سے آج بھی حرمین شریفین مکہ اور مدینہ منورہ میں آج تک یعنی 1400 سال کی تاریخ کا تسلسل ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، 20 تراویح جی جو ہے پیر وہ صاحب، پڑھی۔ آپ اپنی بات مکمل فرما لیں تاکہ پروفیسر۔ جی اللہ رب العزت جو شان عطا فرما رہا ہے وہ شان یہ ہے کہ ہر قسم کا جو کوئی گمان نقص، ایک تو ہے نا نقص، گمان نقص جو ہے وہ بھی اس درگاہ کے اور اس گھر کے جو ہے وہ قریب نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہاں وہ جو ترجمہ ہے نا رجس کا لفظ ہے، جی جی وہ اس کا ترجمہ یہاں پہ ان کی شان کے مطابق ہوگا، جی، کوئی کمی کجی کا تصور نہیں ہو سکتا یہاں۔ ایک اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھا دوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد حدیث ہیں، یعنی 20 حدیث ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ آج اتنی صدیاں گزر گئیں، ابھی بھی وقت باقی ہے، یعنی قیامت قریب فرمایا گیا، لیکن قیامت آنے میں اتنا وقت ہے، تو جس کو اللہ فرما دے میں نے دور کر دیا۔ واہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا پوائنٹ ہے جی۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی فرمائیے، یا آپ اپنا ٹی وی بند کریں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بغدادی صاحب، ان کی عظمتیں، ان کی شانیں، بسم اللہ الرحمن فضائل۔ الرحیم۔ میں پیر صاحب کی بات کو جی آگے چلاتا ہوں آیت تطہیر سے، کہ جو کمی کی آپ نے بات کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا اور ان کی شان میں نازل، اور کثرت حدیث اس آیت کے بارے میں بھی یہی پائی جاتی ہیں کہ یہ آپ کی شان میں ہی، جو اہل بیت تھے ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو آپ نے امام حسن اور حسین کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ انی و ایاک و ہذین و ھذا الراقد فی مکان واحد فی یوم القیامہ، یعنی اشارہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو فرماتے ہیں کہ آپ اور یہ 2 صاحبزادے امام حسن تھے اور امام حسین تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بستر سے اٹھ رہے تھے، تو فرمایا کہ وَھَذَا الرَّاقِدُ، یہ جو اٹھ رہے ہیں یعنی امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کے راوی بھی خود امام علی ہی ہیں۔ فرمایا کہ ہم سارے قیامت کے دن ایک جگہ پر ہوں گے،
اب بات یہ ہے آیت تطہیر کے ساتھ اس کی مناسبت یہ بنتی ہے کہ وہ اہل بیت جو قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں ہوں گے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہر طرح کی چیز سے پاک صاف ہے، یعنی معصوم انبیاء ہوتے ہیں اور آپ انبیاء کے سردار ہیں، تو جو آپ کے ساتھ ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا. واہ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے مقام کو ارتفاع بخشنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر طرح کا نسب اور ہر طرح کی نسبت ختم ہو جائیں گی لیکن سوائے میرے نسب اور میری نسبت کے. اب آپ اندازہ کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ کا نسب قیامت تک قائم رہے گا، اور اس دن بھی جیسے پہلے آپ نے انٹرو میں یہ فرما دیا تھا کہ وہ دن ہوگا کہ جب افراتفری کا عالم ہوگا، ہر بندہ ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے، اپنے نسب ختم ہو چکے ہیں، باپ کو نہیں پہچانے بھول جائیں گے. کوئی باپ اگر کسی بیٹے سے کوئی طلب کرنے کے لیے جائے گا تو وہ منہ پھیر لے گا، وہ کہے گا میں تو اپنی مشکل میں پڑا ہوا ہوں. ایسے عالم میں آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہوگا کہ اس وقت فرمایا جائے گا، فرشتے آگے یہ حکم کریں گے کہ آپ پردہ فرما لیں، سب لوگ آنکھیں نیچی کر لیں، فاطمہ الزہرا گزریں گی. یہ آپ کا، اور جو ان کے سچے سچے پھر غلام عقیدت رکھتے ہوں گے ان کے لیے بھی پھر ایک جملہ بہت ہی، یعنی یہ جیسے حدیث مبارک ارشاد فرمائی پروفیسر صاحب نے 70,000 حوروں کا جرمٹ، واہ ان کے جلو میں 70,000 حوروں کے جلو میں تشریف لائیں گی. آپ نے ایسی بات کر دی. اب یہاں پہ دل چاہتا ہے کہ شیر میاں داد سے پھر کوئی قوالی سن لی جائے. سبحان اللہ. محفل اس رنگ پہ آ گئی. جی شیر میاں داد کیا سنانے جی بی بی پاک کی شان میں، کیونکہ آپ کی باتیں سنی اور میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی شان بیان کروں. بسم اللہ. تو بی بی پاک کی شان میں بسم اللہ. رسالت کو ناز ہے، جن پر علی ولی کی ولایت کو ناز ہے، جن پر قسم خدا کی امامت کو ناز ہے، بیٹی ہے جو نبی کی امامت کی شان ہے، جو کملی والے آقا محمد کی جان ہے، وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، بی بی وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، بی بی وہ زہرا ہے، فاطمہ بنت نبی خیر النساء یا سیدہ، یا فاطمہ بنت نبی، صدقے میں بابا جان کے حسرت نکال دو، صدقہ حسن حسین کا جھولی میں ڈال دو، یا فاطمہ بنت نبی، یا سیدہ،
जिनका रसूल पाक भी करते थे एहतराम। पढ़ कर दरूद लीजिए बिनते नबी का नाम। सुन ले जो नाम फातिमा झुक कर करे सलाम। आओ बताऊं सैयदा कितनी है बामकाम। आली मकाम बीबी खदीजा की जाई है, जिनके लिए हुजूर ने कमली बिछाई है। वो ज़हरा है, वो ज़हरा है बीबी, वो ज़हरा है, वो ज़हरा है। शेर काबिल गौर। जिन पर दरूद भेजता है मेरा किबरिया, जिन पर सलाम भेजते हैं सारे अंबिया, जिनकी गुलामी करते हैं दुनिया के औलिया, जिनके फकीर बनते हैं लारैब शहनशाह। कौसर लक़ब लिखा है खुदा की किताब में, पलती रही जो गोदे रिसालत मआब में। वो ज़हरा है, वो ज़हरा है बीबी, वो ज़हरा है, वो ज़हरा बीबी, वो ज़हरा है, वो ज़हरा है। बेटी से मिलने जब कभी आते थे मुस्तफा, रुकते थे दर पे पढ़ते थे आयात इन्नामा। इस बात से ही जान लो बीबी का मर्तबा, जिससे ये राजी हो गई राजी हुआ खुदा। नजराना करने के लिए उस जुलजलाल के, वो माँ के जिसने दे दिए हसनैन पाल के। वो ज़हरा है, वो ज़हरा है बीबी, वो ज़हरा है, वो ज़हरा है। बाबा जान खाल के कौनैन के नबी, शौहर जनाबे मुर्तज़ा मौला अली वली। किस्मत की अपनी ज़ात में बेमिसल है कली, जिनसे रसूल पाक की लोगों नस्ल चली। झुक झुक के जिनको अर्शी करते सलाम है, जिनकी औलाद पाक में 11 इमाम है। वो ज़हरा है, वो ज़हरा है बीबी, वो ज़हरा है, वो ज़हरा बीबी, वो ज़हरा है। ऐसी नमाज़ी सैयदा इबादत को फ़ख्र है, कारी भी ऐसी जिन पे तलावत को फ़ख्र है। ऐसी सखी है जिन पे सखावत को फ़ख्र है। ऐसी कनीज़ रब है के कुदरत को फ़ख्र है। जिब्रील जिनके बच्चों की पोशाक लाता हो, खुद को हसन हुसैन का दर्जी बताता हो। वो ज़हरा है, वो ज़हरा है बीबी, वो ज़हरा है, वो ज़हरा है। या फातिमा बिन्ते नबी खैरुल निसा, या सैयदा या फातिमा
खैरुन्निसा या सैयदा। सुभान अल्लाह, वाह, शेर मियां दाद कमाल कर दिया आपने, सुभान अल्लाह, वजद आफरी कवाली की आपने। नाज़रीन किराम, मुख्तसर सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, सैयदा उन्निसा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल, आपकी अज़मतें, आपकी रिफ़तें बयान हो रही हैं। आपकी एक ख़ास जो बहुत आपको अज़मतों से भी बढ़ के अज़मतें, जहाँ अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, एक आपकी गैरत नामूस रिसालत है। हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत जिस तरह उन्होंने की थी, वो आज की हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि इनका जो उसवा है उसको अपनाओ। ख़वातीन को हुक्म होता था कि सैयदा खदीजातुल कुबरा, सैयदा आसिया, सैयदा मरियम और सैयदा फ़ातिमातुन निसा जो हैं, इनके रास्ते पे चलो। जी वैसा अपना सैयदतुन निसा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नामूस रिसालत की मुहाफ़िज़ तो तब से हैं जब उनकी उम्र मुबारक 3 से 4 साल थी। अल्लाह, इतनी छोटी सी उम्र, मुख्तसर सी उम्र है, जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो आप मक्का मुअज़्ज़मा में जब आपने ऐलान नबूवत, इज़हार नबूवत बल्कि आपकी इस्तिलाह में किया, तो उस लम्हे एक मरतबा आप सेन हरम में नमाज अदा कर रहे थे, तो अबू जहल बदबख्त ने ऊँट की ओजड़ी उठा के, वो नजासत और गिलाजत से भरी, जब आप सजदे में गए तो आपकी पुश्ते अनवर पे रख दी। ये उकबा बिन मुईत ने नहीं रखी, उससे रखी। सारे अच्छा, इकट्ठे थे, 6 थे, सारे इकट्ठे थे ये। बिल्कुल। और फिर वो वासिले जहन्नम हुए ग़ज़वा बदर में, 6 के 6 ही तबाह हुए ग़ज़वा बदर में, वो ला के रखी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हालत में भी सजदे से सर नहीं उठा रहे, सर नहीं उठा रहे। अल्लाह। किसी ने घर में खबर की कि इस तरह सहने हरम अब्दुल्लाह बिन मसूद, ये सहने हरम में ये वाक़या हो गया है। जी। तो सैयदतुन निसा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बल्कि आपके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ जारियतुन का नहीं हुआ, लड़की को जारियतुन कहते हैं और छोटी बच्ची को जुवैरियतुन कहते हैं। अच्छा, कि वो उस उम्र जुवैरिया की उम्र में अक़बलत तसा, भागती हुई आई, वाह, और भागती हुई आके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्ते अनवर से अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस नजासत को साफ किया, हटाया, और हटाने के बाद उसके बाद फ़अक़बलत तसुब्बुहुम, लफ्ज़ हैं कि उन 6 के 6 सरदारों को मुखातब करके बुरी तरह से कंडेम किया, उनकी मुज़म्मत की, सख्त अल्फाज बोले उनके लिए कि तुम बदबख्त ये क्या करते हो, वो अल्लाह के सामने सर झुका के गैरत खून मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरा, जब ग़ज़वा उहुद होता है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसार मुबारक शहीद होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, दंदान मुबारक शहीद होते हैं, तो उस वक्त खून नहीं रुक रहा था। यानी आप किस तरह कदम कदम पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ हैं, खून नहीं रुक रहा था। बड़ा सारे लोगों ने कोशिश करके देख लिया, ऊपर हाथ रखते, जैसे ही उठाते खून फिर बहना शुरू हो जाता। तो आप इतनी जीरक और दाना भी थी, आपने कहा मेरे पास एक नुस्खा है इसको रोकने का। चटाई का एक टुकड़ा लिया, उसको जलाया, उसकी राख बनाई, और वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ख्म अतहर में वो लगाया। जैसे ही वो लगाया खून रुक गया। सुभान अल्लाह। एक कॉलर ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब, जनाब रमज़ान मुबारक आपको और आपके तमाम गेस्ट को। बहुत शुक्रिया। छोटी सी कौन सा सवाल जल्द से जल्द करना चाहूँगा। कौन सा बात कर रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। जी, क्या इसम शीफ? शफा बात। हाँ, शिफा। अच्छा, मुझे शिफा हॉस्पिटल याद आ गया। जी फरमाएं। रावलपिंडी में वो भी है, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा काइंडली, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, जी तो एक क्वेश्चन करना चाहूँगा ज़कात के हवाले से। थोड़ी सी कंफ्यूजन है मुझे ज़कात के हवाले से। कल रात को मैं एक हल्का अहबाब में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा चले क्लियर कर लूँगा आपसे। एक्चुअली फॉर एग्जांपल 8 तोले है मेरे पास, ठीक है, सोना। अब मुझे जो ज़कात जो मुझ पे लागू होगी, क्या वो 7.5 तोले पे जो एक्सेस है
اس پہ لاگو ہوگی یا 8.5 تولے پہ ہوگی؟ نہیں 8.5 تولے پہ ہی لگے گی. کیوں جی میں ٹھیک بالکل کہہ رہا ایسے ہی ہے. 8.5 تولے پہ لگے گی جی. یہ تو سوال ہو گیا جی. آپ مکمل فرمائیں. جی میں وہ خون بند ہو گیا. خون بند ہو گیا اور اس کے بعد مرہم پٹی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنے مجاہدین اس میں تھے ان کی جتنی بھی مرہم پٹیاں ہیں تیمارداریاں ہیں وہ ساری کی ساری وہ ساتھ کر رہی ہیں. جی پیر صاحب شادی مبارک آپ کی عرشوں پہ ہو گئی پہلے. جی اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم تھا جناب سیدہ نساء العالمین علیہ السلام اللہ علیہ پہ کہ آپ کے عقد کے لیے اللہ رب العزت نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی بھیجی کہ ہم نے علی اور فاطمہ کا نکاح عرش پہ کر دیا ہے. آپ اس نکاح کو زمین پر منعقد کر دیں. چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضاحت فرما کر پھر آپ نے ایک ایسا کام ہے جو میں عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. ضرور اس ضمن میں ایک پیغام میرے ناظرین اور حاضرین کو جائے گا آپ کے توسط سے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود امر الہی آ جانے کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو چکا تھا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار نے یہ حکم بھیجا ہے کیا فاطمہ تو اس پہ راضی ہے؟ واہ. یہ آپ کی بات ذرا مکمل کرتے ہیں. ایک کالر بیچ میں آ گئے. جی السلام علیکم. جی فرمائیں. السلام علیکم. جی فرمائیں جناب. سوال. حاجی صاحب. جی پہلے تو آپ کو مبارک ہو رمضان مبارک کی. بہت شکریہ. خیر مبارک. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ آپ علماء دین سے یہ بتائیں مجھے پوچھ کے کہ میں وہ لیلۃ القدر کی 7 رات جو ہے وہ کس طرح ادا کروں, یہ کس طرح ڈھونڈوں؟ کہیں تو چاند نظر آ گیا اور کہیں چاند نظر نہیں آیا. وہ پوپل زئی صاحب جو ہے ان کو نظر آ جاتا ہے. ہاں وہ ان کا معاملہ مختلف ہے. اس پہ میں کیا کروں. ایک زمانے میں لوگ کسی کا نام چاند بی بی ہوتا تھا اس کو اوپر کھڑا کر دیتے تھے چھت پہ اور دیکھ کے کہتے تھے چاند نظر آ گیا, چاند بی بی نظر آ گئی. استغفر اللہ. یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہی. چاند بھائی وہی ہے جو مفتی منیب الرحمان اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کرے, بہت ذمہ دار ہمارے ملک کے مفتی اعظم پاکستان ہیں. جو ان کا اعلان ہے وہی ہے اور اس امت کو اس پہ متحد ہونا چاہیے. آپ وہی پیش نظر رکھیں, کسی اور ادھر ادھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. جی باوجود امر الہی آ جانے کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا اور آپ سے پوچھنا یہ پوری امت کے لیے سبق ہے کہ بیٹیوں کو ان کا حق جو ہے وہ اس طرح سے دیا جائے کہ ان کی رضا معلوم کی جائے. واہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے. بہت بڑا میسیج ہے اس میں. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پوچھنے پر سیدہ تو تھی ہی پیکرے رضا. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کنیز کے لیے پسند کرے گا یہ اس پہ راضی ہیں. تو یعنی بیٹیوں سے رضا معلوم کرنی ہمارے معاشرے میں آج تک معیوب سمجھی جا رہی ہے اور سمجھی جاتی ہے. آج سمجھی جاتی ہے کہ بڑوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ نے بڑی کمال کی بات کی, سب کر دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اگر ہم نماز میں روزے میں سفر کر رہے ہیں کسی جگہ جا رہے ہیں تو ہم اپنے فرضوں کو شورٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں کر سکتے. آپ سفر میں کر سکتے ہیں نا نماز قصر. آپ 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھیں گے. نماز قصر آپ پڑھیں گے اور اس کے لیے 42 میل ہے یا 50 میل ہے؟ 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر. میل کتنے بن گئے؟ تقریباً 50 کے 57 میل. بھائی اگر 57 میل دور جانا ہے آپ نے تو پھر نماز قصر آدھی نماز ہو جائے گی. 4 فرض لیکن والی مغرب کی نماز آدھی نہیں ہوگی, 3 کا 1.5 نہ کر لیجئے گا اور صبح کی نماز کا کہیں 1 آپ رکعت سمجھ لیں. ناظرین کرام گفتگو بہت زبردست جاری تھی اور ہماری گفتگو جاری رہے گی. مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام سیدہ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مثالی خاتون خانہ بھی تھی, مثالی زوجہ. صبر اور شکر جس اپنی بلندیوں پہ ہوتا ہے
عظمتوں پہ ہوتا ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. کیوں جی پروفیسر صاحب بغدادی صاحب؟ صاحب مثالی زوجہ کا آپ نے کہا، مثالی زوجہ کیوں نہ ہوتی کہ جب ان کی زواج کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کروا دوں. تو جن کی زواج کا حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہو بذریعہ وحی، تو ان کی زواج تو مثالی ہوگی اور وہ زوجہ پھر مثالی ٹھہریں گی. تو دوسرا کہ آپ نے جس گھرانے کے اندر تربیت پائی ہے وہ گھرانہ کون سا ہے؟ بیت نبوت، بیت نبوت سے امیر، مکہ کی سب سے امیر ترین خاتون، 75% کاروبار ان کا، باقی 25 سارے عرب کا، اور سارا کچھ راہ خدا میں لٹا دیا. اچھا یہ جو چیز تھی نا، آپ نے یہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر اس کی جھلک نظر آتی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر گھر میں کچھ میسر نہ بھی ہوتا، جو میسر تھا وہ تو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا ہی تھا، لیکن اگر نہ بھی ہوتا تو کئی روایات موجود ہیں کہ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر مبارک اتار کے دے دی کہ یہ کسی کو فروخت کر کے اور اس سے جو پیسے ہوتے ہیں ان سے اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں. اور کئی روایات ایسی پائی جاتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص کچھ مانگنے کے لیے آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس بھجوا دیا، اور پھر انہوں نے جب مطالبہ کیا اور گھر میں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وہ ضرورتیں پوری کی. اور اسی میں یہ بھی تھا کہ کالر لے لیں ذرا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ فرمائیں، سوال فرمائیں. سر اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی مہربانی، بہت شکریہ. جی سوال آپ کا، سوال آپ کا، کال ڈراپ ہوگی. اچھا جی وہ شمون تھا یہودی جس کے پاس چادر بھیجی، چادر بھجوائی، اور بعد میں پروفیسر یہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا شمون؟ جی اس واقعے کے بعد میں مسلمان ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر میں جب بھی اگر رات لیٹ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ محنت مزدوری کرتے تھے اور اس کے عوض میں جو کچھ ملتا وہ گھر لے کر آتے. اگر گھر میں کوئی چیز اویلیبل نہ ہوتی رات کے جس وقت بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی چیز لے کر آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھتی، اس جو یا گندم کو پیستی، آٹا بناتی اور اس وقت ہمیں کھانا تیار کر کے دیتی، اور کبھی ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی. یہ آج کے دور میں یہ مثالی زوجہ آپ کا ہونا ہمارے آج کے دور کے لیے سبق ہے کہ اپنے خاوند کی اس انداز میں ان کی خدمت اور اس طرح شاکی نہ ہونا. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی اس بات کی شکایت نہیں کی کہ مجھے یہ ضروریات کی چیزیں یا یہ آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، جس طرح آپ نے فرما دیا. اور پھر یہاں پر آ کر اگر مشکلات پیش آتی تھی تو آپ نے تمام مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا. یہ تو فقر اختیاری تھا نا. فقر اختیاری. پروفیسر شام کا بہت بڑا رئیس، اس کی بیٹی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، تو بڑا قیمتی تحائف انہوں نے بھجوائے اور وہ سارے اسی وقت غرباء میں تقسیم کر. سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. غیر صاحب آپ نے فقر اختیاری کی بات کی ہے. وہاں تو عالم یہ تھا کہ ایک بار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کے گئے اسی فقر اختیاری کے سبب کا بیٹا کھانے کے لیے کچھ ہے، عرض کی ابا جان کچھ بھی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے. پڑوسن نے ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا اور 2 روٹیاں وہ بھیجی. آپ نے فور اچھا گھر میں بیٹے بھی بھوک سے نڈال ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ کئی دنوں سے فاقہ چل رہا ہے، لیکن فوراً حسنین کریمین کو دوڑایا کہ نانا ابو کو بلا کے لاؤ. آقا کو بلا لیا، وہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہنڈیا میں رکھ دیا، روٹی جو تھی وہ برتن میں ڈھانپ کے رکھ دی. کہا ابا جان اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب بنا دیا، آپ تشریف لائے. بیٹھے، جب وہ سارا کچھ تیار ہو کے لا کے سامنے رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے ڈھکن اٹھائے اوپر سے تو وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے تو یہ کسی بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے. اچھا، اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ سالن موجود ہے، اتنی زیادہ روٹیاں موجود ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، کہا یا بنیا انا لکی ھذا، یہ سارا کچھ کہاں سے آیا ہے؟ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً عرض کی ہوا من عند اللہ، اے ابا جان یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے. آپ نے فوراً اللہ کے حضور میں شکرانے کے لیے ہاتھ اٹھائے. ناروے سے ایک ہمارے کالر ہیں بہت دور سے، ان کو پرائرٹی دینی ہے ہم نے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم جی، میں عامر جوید بول رہا ہوں. جی عامر بتائیں کوئی سوال آپ کا. ناروے میں موسم ٹھنڈا ہوگا؟ ہاں جی بہت ٹھنڈا. ماشاء اللہ. اصل میں نا ہم نارتھ ناروے میں رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ٹھیک. تو یہاں پہ سورج کا جو طلوع ہونا ہے نا وہ رات کو 2 بجے، غروب ہوتا ہے وہ 12 بجے رات. ٹھیک ہے آپ سوال فرما دیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم قریبی شہر کو فالو کریں گے روزے کی افطاری اور جی جی جو قریب ترین آپ کا شہر ہے اس کو ہی آپ فالو کریں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آج مفتی کے فرائض سر آپ کے بقول. جی میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے جواب عرض کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو سورہ آل عمران میں سیدہ مریم علیہ السلام کا یہی واقعہ ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل دیکھے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ کہاں سے آئے، حجرہ تو باہر سے لاک تھا. تو انہوں نے کہا تھا ہوا من عند اللہ. آقا نے دعا میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے میری لخت جگر کو بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار جیسی زبان عطا کی، ان جیسا بنایا ہے، اور وہی بول اس کے لب پہ جاری کیے ہیں جو سیدہ مریم کی زبان پہ جاری کیے تھے. یہاں پر میں پروفیسر بغدادی صاحب نے بڑی خوبصورت بطور بیوی کے ان کا رول ادا کیا. یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ یہ رول از خود نہیں بنتے، یہ والدین بناتے ہیں. یہ فیضان نظر تھا، یہ والدین تربیت یا مکتب کی کرامت تھی، یہ والدین کی تربیت ہوتی ہے. جب شادی ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو بٹھا لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے فرمایا بیٹا میں تمہارے اوپر لازم کر رہا ہوں کہ بخدمت من البیت فی داخلہ ہی، گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ تم نے کرنے ہیں. واہ واہ واہ. سیدۃ النساء سے فرمایا، اور حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ تم پر لازم کر رہا ہوں گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ تم نے کرنے ہیں. واہ واہ واہ. یہ تقسیم جو ہے یہ ہے اصل تقسیم، یہ اصل ہے. ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بجلی دسن لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں نے یہ کویسچن کرنا تھا کہ یہ جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں اور بجلی چوری میں عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اے سی لگائے ہوئے ہیں فل، اور اصل میں وہ بجلی چوری کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان عبادات کا کیا ہے؟ ان کو کوئی کیا ہے یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور سب سے بڑے جو چوریاں کرتے ہیں وہ تو لوگ ہوتے ہیں جو اوپر حکومت میں ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے مناصب پہ ہوتے ہیں وہ بڑی چوریاں کرتے ہیں، کیونکہ ان تک قانون کا ہاتھ ہی نہ پہنچتا. قانون کا ہاتھ تو ہمیشہ غریب تک پہنچتا ہے اس ملک میں، بڑے لوگوں تک قانون کا ہاتھ ہم نے نہیں پہنچتے ہوئے آج تک دیکھا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بالکل بے ایمانی پہ جو بیس کرتی ہے، وہ رزق ہی حرام ہو جاتا ہے. کیوں جناب؟ بالکل ایسے، جو بندہ چوری کرے اور ساتھ باتیں کر رہا ہے. بلکہ وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا. اللہ خود بھی پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے، وہ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شخص کا واقعہ بیان کیا تھا کہ جو لمبا سفر کر کے گرد آلود بال، جسم ہٹا ہوا اور فریاد کر رہا ہے یا رب یا رب یا رب، اور اللہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں فرما رہے. اس لیے نہیں فرما رہے کہ آقا نے فرمایا مطعمہ حرام مشربہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ جن کے خون سے نکھر مجید امجد ہے جی، یہ سب آپ کا بڑا شعری ذوق ہے. جن کے خون سے نکھر رہی ہیں یہ سر سبز ہمیشگیاں، صادق جذبوں طیب رزقوں والے. کیا بات ہے، صادق جذبوں طیب رزقوں والے. بے شک ایسے تو انہی سے ساری برکتیں ہوتی ہیں. اچھا جی وصال پاک جی ایک پیکر حیا تھی، پیکر حیا، بلکہ پیکر حیا چھوٹا لفظ ہے. کاش اللہ تعالیٰ مجھے اور قوت گویائی عطا کر دے، اور یہ جو میرے گلے کا بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں آج بے شک اس ذکر پاک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. جنیوا سے جی، جنیوا زبردست، علامہ اقبال نے بھی ان کا بڑا ذکر کیا ہے جنیوا شہر کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں جی محمد اکرم عرض کر رہا ہوں جنیوا سے. جی فرمائیں نا جناب. ویسا میرا سوال یہ تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے کتنے عرصے بعد آپ کا وصال ہوا؟ 6 ماہ بعد ایگزیکٹ.
جی جی یہ پروفیسر صاحب قبلہ جو بیان فرما رہے تھے نا جی، یہ کام کی تقسیم اور یہ جو اس میں ایک بہت ہی عارفانہ سی ایک بات ہے، ایک عارف کامل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہراء کا چونکہ حسن انتظام جو آپ کی اصطلاح ہے، حسن انتظام تھا، اللہ کی مشیت میں حسن انتخاب، حسن انتخاب، یہ اگلی ٹرم میں نے نکالی، یہ اللہ کی مشیت میں تھا، اس لیے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی کہ کل کو جناب سیدہ یہ نہ فرمائیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، یعنی بیٹی رسول کے گھر سے، تو جو زوج ہے، جو مرد ہے، وہ اللہ کے گھر سے آ رہا ہے، یہ ایک عارفانہ سی بات ہے۔ جی وصال پاک، حضرت بی بی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کا وصال مبارک، اس کا سب سے بڑا سبب تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی ہے، ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجر مصطفیٰ اور فراق مصطفیٰ، جی یہ وہی روئے زیبہ ہے جس کو دیکھ کر صحابہ اکرام علیہم رضوان جیتے تھے، یہ وہی روئے زیبہ ہے جس کو دیکھ کے امہات المومنین، وہ جو میں کہا کرتا ہوں پیر صاحب کہ صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید ہوتی، بے شک، سبحان اللہ جی، اور یہ جو چیز ہے نا جی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، تو یہ حضرت بلال کو مخاطب کیا علامہ اقبال رحمت نے، یہ چیز سرکار ہجر اور فراق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ چیز آپ کے لیے اس قدر تکلیف کا باعث تھی کہ صبح و شام یعنی اس حد تک منسلک تھیں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک تو ہے نا کہ پیار محبت جو ظاہری، اس کی ایک صورت یہ تھی کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ تھوڑا بڑے ہوئے ظاہری اعتبار سے، تو انہیں بھیجتی کہ جائیں اور حضور کی بارگاہ اقدس میں بیٹھیں، سنیں دیکھیں آج کون سی وحی آتی ہے، کون سی آیت آتی ہے، وہ آتے، وہ آ کر وحی کی تلاوت کرتے، یہ آیت ہے، یہ حضور نے اس کی تفسیر فرمائی ہے، یہ وضاحت، حضرت امام حسین اور پھر حضرت مولا علی مرتضیٰ آتے، اور پھر جب خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی تو وہ ساری آیات پڑھ کر حضور سے اس کی تصدیق چاہتی کہ آپ نے یہ شان ارشاد فرمائی، اس کے علاوہ بھی کوئی حکم ہے؟ صاحب وصال پاک، جی وصال مبارک آپ کا اس کی بنیادی وجہ جو آپ نے کہا ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہجر کے وقت آپ نے جو کیا لفظ اقبادنا مجروحۃ، یہ تو حضرت امام زین العابدین، ہاں ان کا ہے، وہی میں اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم۔ جی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہراً تدفین ہو گئی تو صحیح بخاری میں آپ کا ایک جملہ ملتا ہے، جی آپ نے فرمایا یا انس کیف تحسو علیہ التراب، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حضور پہ مٹی کیسے ڈالی، جی السلام علیکم، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، غازی صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ شاہینوں کے شہر سے بول رہے ہیں، جلدی سے سوال کر دیں۔ جی شاہینوں کے شہر سے بول رہا ہوں، اور غازی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ نماز اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، تو کیا نماز پڑھنے سے قائم ہوتی ہے یا کہ دوسرے کسی اور طریقے سے قائم ہوتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ بابا بلے شاہ نے فرمایا بٹ نمازاں چکڑ روزے کلمے تے پھر گئی سیائی، بلے شاہ بندرو ملیا بھلی پھرے خدائی۔ اور دوسری بات حرام، بس ٹھیک ہو گیا جی، نماز قائم کرو کہہ رہے ہیں، جی ہاں بالکل، اللہ نماز پڑھو کا فرق، جی ہاں اللہ نے سلو نہیں کہا، اقیمو کہا ہے، اور اقیمو جو ہے وہ قائم ہوتی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ وہ نماز جو انسان کو بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکے، وہ اقامت صلاۃ ہے، وہ نماز کو قائم کرنا، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی نماز، بے شک یہ ہے قیم الصلاۃ۔ جی بابا بلے شاہ آپ کا شعبہ آ گیا جی، انہوں نے کہا جی یہ جتنے حضرت بابا بلے شاہ علیہ رحمت یا دیگر صوفیاء کا جو عارفانہ کلام ہے، صوفی تھے نا ویسے تو، جی وہ تو ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا جو اصل کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، یعنی ظاہراً الفاظوں پہ جاتے ہیں، ظاہراً الفاظ میں جاتے ہیں، اصل میں ان کا مقصد یہی ہے جس کو علامہ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا نا کہ وہ اپنے من میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، وہ جو حضرت اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ارکاں گٹے مل مل، وہ یہ مال و دولت دنیا جے رشتہ و پیوند گمانے
وہم و گما، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، بتان وہم و گما کو الگ کرو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ بابا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ والی نماز پڑھو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نا وہ اکثر بیان کیا رہتا ہے، ارکاں گٹے مل مل تو میں تیرے منوں نہ گئی پلیتی ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں جی وضو کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری وضو کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی نجاست اور پلیتی کو بھی دور کرو، باطنی وضو بھی کرو۔ جی باطنی وضو، باطنی طہارت نماز کا جو جس طرح ظاہری طہارت ہے اسی طرح اس کے لیے باطنی طہارت کی بھی ضرورت ہے۔ وہ تو ادھر لے جانا چاہتے ہیں، ہم ادھر جاتے نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں علم و بس کریے یار، بابے کو نشانے کا پڑھنا نہیں، کل سے اسکول نہیں جانا، ہم اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا، بس وہ نیگیٹو سینس میں اس کو لیا جاتا ہے جی، حالانکہ وہ تو بہت بہت بڑی شخصیات ہیں جی، اور وہ بہت رہنما ہیں امت کے لیے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ قالب اور قلب یکدم ایک ہی سمت میں ایک ہی وقت میں جھکیں۔ ابھی جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ 4 طریقے سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھتی، سنتی، یاد کرتی، حضور سے تفسیر، اس سے خواتین میں بھی دینی تعلیم کی جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت، وہ تو جی علم اور معرفت کا سمندر تھی۔ اچھا جی کیسے انہوں نے وہ اپنی وصیت بھی تو کی تھی نا کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے؟ جی ہاں بالکل ایسی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے پاس موجود تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، تو ان کے ساتھ آپ ڈسکس کرتی تھی، اور آپ کو علم تو تب سے تھا جب آقا نے بلا کے کان میں کہا تھا سب سے پہلے، اور روئی تھی، اور پھر کچھ کہا تھا تو ہنسی تھی۔ سیدہ نے پوچھا تھا تو کہا نہیں یہ میرے کریم آقا کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتی، اور جب وصال ہوا تو پھر راز افشا کیا کہ آقا نے فرمایا تھا کہ اس سال جبرائیل نے میرے ساتھ 2 بار قرآن کا دور کیا ہے اور میں ان قریب جانے والا ہوں۔ اچھا وہ گفتگو ہوئی، وہ گفتگو ہوئی تو حضرت اسماء بنت امیس کو کہنے لگی کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن میں پریشان ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو وہ جو اوپر چادریں ہوں ان پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اندازہ نہ ہو جائے، کسی کو اندازہ نہ ہو، کسی کو اندازہ نہ ہو، یعنی عفت و عصمت کا یہ معیار ہے، یہ معیار ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے کہا، انہوں نے کہا میں ہجرت کر کے گئی تھی ملک حبشہ، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ درخت کی شاخوں کے ساتھ ایک ڈولی بناتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا میں آپ کو پریکٹیکلی بنا کے دکھاتی ہوں۔ اچھا انہوں نے پھر وہ بنا کے دکھائی کہ جس سے وہ چارپائی کو شاخوں سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ آپ کی خوشی کا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا، آپ نے کہا یہ ہاں یہ ہے، اس میں میرے پردے کا کسی کو علم نہیں ہوگا، اسی طرح بنایا گیا، اسی طرح بنایا گیا، اور پھر رات کے اندھیرے میں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کو خود ریکویسٹ کی آپ پڑھائیں، انہوں نے کہا نہیں آپ پڑھائیں، آپ کا حق زیادہ، انہوں نے کہا نہیں آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کا حق زیادہ بنتا ہے۔ اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے۔ جی شیر میاں داد کافی دیر سے کافی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گفتگو اتنی اچھی ہو رہی ہے کہ سننے کو دل چاہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب سب پیار جی کیا سنا رہے ہیں؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندگی عروج کیا بندہ کر دیا تارا میرے نصیب کا تابندہ کر دیا کتنی بڑی حضور کی بندہ نازیاں
आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, 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 पहले मुझे कौन जानता था। बन गई बात उनका करम हो गया, बन गई बात उनका करम हो गया, मेरी हर एक तमन्ना हरी हो गई, मेरी हर एक तमन्ना हरी हो गई, मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई, बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई, जब मैं पहुंचा दरे शाह से लौलात पर, झुक गया खुद ब खुद उनकी चौखट पे सर, गैब से आई आवाज ओ बेखबर, गैब से आई आवाज ओ बेखबर, जा तेरी खोटी किस्मत खरी हो गई, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, खालिक ने मुझको मेरी तलब से सिवा दिया, सरमायादार इश्क मोहम्मद बना दिया, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। आका ने आँख ख्वाब में जलवा दिखा दिया, आका ने आँख ख्वाब में जलवा दिखा दिया, मैं सो रहा था मेरा मुंह कर जगा दिया, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अदा, मुझ पर नबी की अदा, जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले, हो गई मुझ पे अता मेरी खता से पहले, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अदा, मुझ पर नबी की अदा, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, ये कम है कि मेरे खुदा ने अपने महबूब का उम्मती कर दिया, जहां में दूसरे नबियों की उम्मत की ये हालत थी, लिखा जाता था माथे पर गुनाह करता था जब कोई, खुदा शक्लें बदल देता था उन सयाहकारों की, गुनाह करते हैं हम शक्लें बदलती ही नहीं अपनी, ये सदका है मेरे आका मेरे मौला मुहम्मद का, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का
صدیق فاروق عثمان ہوئے, کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے, اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. ویلکم بیک ناظرین اکرام. ناظرین اکرام, حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, مسجد نبوی میں کھلنے والے جتنے دروازے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلنے والا, یہ دروازہ باقی رہے گا. اور ناظرین کرام, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ان کی قربت زمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طبیعت پہ گراں گزرتی تھی, اور جو مکانی جو تھی آپ کو دوری وہ بھی پسند نہیں تھی. تو صحابہ کرام کو اس بات کا علم تھا. تو ایک صحابی نے عرض کیا بارگاہ رسالت مآب میں, یا رسول اللہ قبول فرما لیں, میرا مکان بالکل آپ کے ساتھ ہے, یہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے چونکہ ان کا مکان فاصلے پہ تھا قریب شفٹ کر لیا. پروفیسر صاحب, جھولا ان کے شہزادوں کا جبریل جلائیں, چکی ان کی ملائکہ چلائیں, وہ چاہتے تو یہ ساری سہولتیں ان کو میسر ہوتی, کائنات کی مالکہ تھی, لیکن فقر اختیاری اختیار کیا. الحمدللہ. غریبوں کے سر پہ کس نے ہاتھ رکھنا تھا؟ واہ. پھر غریب کس کو تکتے؟ کمپلیکس میں پڑ جاتے, کمپلیکس میں پڑ جاتے کہ ہمارا قصور کیا ہے, ہمارا قصور کیا ہے. تو ان کو ایک راستہ دیا, وہ جو ہے صراط الذین انعمت علیہم, وہ یہی ہے انعام یافتہ بندوں نے راستہ دکھایا. جب تمہیں تکلیف آئے تو ان کو یاد کر لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا جتنی بڑی سے بڑی تکلیف آئے مجھے یاد کر لو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. واہ, کیا بات ہے. جب یاد آ گئے, آپ سے اب یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ کس لفظ پہ زور دینا ہے. کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے, سب غم بھلا دیے. بالکل ایسے ہی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. غیر صاحب, میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج ہم نے یہ جو ٹریبیوٹ سیدہ کی خدمت میں پیش کیا ہے, میں اس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جوڑنا چاہتا ہوں, اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی اس اعزاز اور سعادت میں شامل کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز دربار میں بیٹھے ہیں, اور آپ کو علم ہے کہ ان کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے. پانچویں خلیفہ راشد ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اچانک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ آئے. چھوٹی سی عمر ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو اپنے پاس بلا کے اپنی نشست پہ اپنے ساتھ بٹھایا, ان کی ساری حاجتیں سنی, ساری حاجتیں پوری کی. بچے ہیں چھوٹے سے, اور اس کے بعد ان کے پیٹ پہ ایک چٹکی کاٹی. چٹکی کاٹ کے تو اس کے بعد انہیں محبت پیار سے رخصت کر دیا. جو مشیرین تھے, وزراء تھے, انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا, تو آپ نے اس کو اتنا غیر معمولی پروٹوکول دیا, تو یہ آپ نے کیوں کیا؟ اور پھر پیٹ پہ چٹکی کاٹی. وہ آگے انہوں نے دوسرا سوال کیا, انہوں نے کہا اتنا غیر معمولی پروٹوکول آپ نے اس بچے کو کیوں دیا دربار میں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مستند فرمان سنا ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو میری بیٹی سیدہ کو خوش کرتا ہے نا, وہ مجھے خوش کرتا ہے. تو اگر آج سیدہ کو یہ رپورٹ جائے گی کہ میں نے ان کے بیٹے سے یہ سلوک کیا ہے, وہ خوش ہوں گی, اور جب وہ خوش ہوں گی تو آقا بھی خوش ہوں گے, آقا بھی خوش ہوں گے. یہ رپورٹ جا رہی ہے, یہ رپورٹ جا رہی ہے, بے شک جا رہی ہے. انہوں نے کہا جی پھر آپ نے چٹکی کیوں کاٹی؟ انہوں نے کہا وہ میں نے اس لیے کاٹی ہے کہ میں نے چٹکی کاٹ کے اس کو کان میں کہا کہ قیامت کے دن جب تم شفاعت کرو نا تو مجھے یاد رکھنا, میں تمہیں چٹکی اس لیے کاٹی ہے, مجھے یاد رکھنا. اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ شیمہ کو بچپن میں وہ دانت لگایا, تھوڑا سا حصہ دانتوں کا مس کیا تھا, اور پھر اپنا جب وہ ان کا قبیلہ جو ہے وہ قیدی بنا تھا, اسی سے پہچان کے انہوں نے دکھایا تھا, اور اسی کو پہچان کے حضور نے ان پہ عنایات کی بارش کر دی. قربان جائے اس لمحے پہ, قربان جائے اس لمحے پہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ.
اور یہاں پہ انہوں نے اور کہا میرا کہ ایمان ہے جہاں وہ دانت مبارک لگے ہیں الحمدللہ وہ جنت میں ہی جا سکے. بے شک بے شک جی، اس میں تو جسم شک اس ہی کو کوئی نہیں، تپش لگ ہی نہیں سکتی کسی چیز. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ جس دسترخوان سے ہاتھ صاف کر لیں اسے آگ میں ڈال لیں تو آگ صاف کر کے باہر نکالتی ہے، اس کو جلا نہیں سکتی. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہاں پر میں غازی صاحب چونکہ ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے تو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ کی سیرت طیبہ سے ایک پیغام دینا چاہوں جی گا. ارشاد. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجلس میں ایک سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ ایُّ شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اب ساروں نے اپنے اپنے گھر جا کے اپنی اپنی ازواج سے پوچھا. حضرت علی شیر خدا بھی گھر آئے اور انہوں نے آ کے اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں، آقا نے پوچھا ہے کہ عورت کے لیے بہترین شے کیا ہے؟ انہوں نے ایک ہی جملے میں ساری عورت کا سمیٹ دیا. آپ نے کہا عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے اللہ یراہا رجل، کہ کسی غیر محرم کی نظر اس پہ نہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں ایمان افروز گفتگو اپنی بلندیوں پہ عظمتوں کی طرف بڑھ رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام، رحمت پروگرام رحمت رمضان آج کا اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ شیر میاں داد سے میں درخواست کروں قوالی کی، میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کر دوں. پروفیسر آپ کا بہت شکریہ، پیر صاحب آپ کا بھی، بغدادی صاحب آپ کا بھی، آپ تشریف لائے اور بڑی خوبصورت آپ تینوں نے آج ماشاءاللہ ایمان افروز گفتگو فرمائی. ناظرین کرام، روز کی طرح وہ دعا ہم نے نہیں بھولنی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت، اولیاء اعظام کی محبت نصیب فرمائے. اور وہ نعرہ روز ضرور لگانا ہے. اور رمضان پاک کی راتیں ہیں، یہ بڑی بابرکت راتیں، قبولیت کی راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے. اور وہ روز والا نعرہ مہمان بھی میرے ساتھ پورے زور کے ساتھ، اور آپ بھی اور شیر میاں داد ان کے ساتھی بھی زوردارہ نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جی ناظرین کرام، اب شیر میاں داد کی قوالی کے فوراً بعد خلاصہ قرآن کا پروگرام ہوگا. مفتی فاروق القادری صاحب خلاصہ بیان فرمائیں گے. جی شیر میاں داد.
घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरतुल मुंतहा तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। डगमगाऊं जो हालात के सामने आए तेरा तस्वुर,